دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اہم معاملے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہمارا یہ ملک سیکولر ملک ہے اور اس کا تعلیمی نظام بھی سیکولر اقدار پر مبنی ہے، لیکن فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے مستقل ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ پورے تعلیمی سسٹم کو فرقہ پرستی کے زہر سے متعفن کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آئے دن ایسی لابی کے اشارے پر کچھ ایسا کیا جاتا رہا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا سیکولر ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی اس کے متاثر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ہمارے ملک کے جو آئین ہے، بھارت کے آئین میں مستقل جو دفعات ہیں بنیادی حقوق کے، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو حکومت کے اخراجات پہ چل رہا ہے، اس میں کسی خاص انداز کی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے اور مذہبی چیزوں کو اس کے ذریعے فروغ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ دنوں ایسی کوشش کی گئی اور وہ کوشش یہ ہے کہ ملک کے تمام طبقات پہ اکثریتی فرقہ کی سوچ اور روایات کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک علامت ہے کہ حکومت ہند کے انڈر سیکریٹری وزارت تعلیم نے 75ویں یوم آزادی سالگرہ کے موقع پہ 30 ریاستوں میں سوریہ نمسکار کا ایک پروجیکٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں 30,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2022 سے 7 جنوری 2022 تک کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور 26 جنوری 2022 کو سوریہ نمسکار پہ ایک میوزیکل پرفارمنس کا منصوبہ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ مختلف ریاستوں کو اس سلسلے میں ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوریہ نمسکار یہ در حقیقت سورج کو پوجنے کی ایک شکل ہے اور بہت ساری اقلیتیں اس ملک میں سورج کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں، وہ صرف ایک خدا کی پرستش کرتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ سورج بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی نے سورج کو بھی پیدا کیا، اسی نے چاند کو بھی پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج اور چاند کو نہ پوجو بلکہ اس خدا کو پوجو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے۔ لہذا توحید کے عقیدے کے ساتھ سوریہ نمسکار کرنا یا سورج کی پرستش کرنا یہ کسی بھی صاحب ایمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حکومت ہند سے اور تمام باشعور طبقے سے گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں حکومت ہند کو متوجہ کیا جائے کہ ایسی کوئی شکل نہ ہو جس سے ملک کے سیکولر روایات اور ملک کے سیکولر اقدار متاثر ہوں اور ہمارا تعلیمی ڈھانچہ فرقہ پرستی کے زہر سے متاثر ہو سکے۔ حب الوطنی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بہت سارے مظاہر ہیں اور حب الوطنی
کہ مظاہرے کے مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اپنایا جا سکتا ہے جس پہ کسی طبقے کو، کسی اقلیت کو اعتراض نہ ہو۔ ایسا عمل جس میں مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور اگر گورنمنٹ مخلص ہے اس سلسلے میں تو اسے چاہیے کہ ایسے پروگرام کو فروغ دے جو تمام طبقے کے لیے قابل قبول ہو، اور جو متنازعہ چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، فی الحال اسی پہ بس کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔